آپ کا بھی تعلق رہا آرم فورسز سے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تباہی کی وجہ جو ہے بنیادی طور پہ ہماری فوج کی وجہ سے ہے, کیونکہ فوج کا جو کام ہے وہ دفاع کرنا ہے. لیکن یہ ملک دنیا میں ایز اے ڈیپ اسٹیٹ پہچانا جاتا ہے کہ جو اصل طاقت ہے وہ فوج کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اور فوج براہ راست جو ہے وہ حکومت کرتی رہی ایک طویل آدھے یعنی 75 سالوں میں سے آدھے سال تو فوج نے ڈائریکٹ حکومت کی, اور جب نہیں بھی کی تو انڈائریکٹلی طور پہ حکومت کی, اور پھر سیاسی جماعتوں کو لانا لے جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ادارے بنانا, اداروں کی سربراہی دیکھنا, اور پھر جو سول ادارے ان میں بھی ریٹائرڈ فوجی لوگوں کا آ جانا. تو یہ جو ہمیں ایک جس طرح سے ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت پھلی پھولی, تو یہاں پہ کیونکہ جمہوریت نہیں پھل پھول سکی تو یہ ایک بڑی وجہ ہے, اور اس کی ذمہ داری تباہی کی ذمہ داری فوج ہے. جی ہاں, یہ اکثر لوگ جو ہے یہ تھیوری پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 1906 میں ہماری مسلم لیگ قائم ہوئی. زیادہ تر اس میں ایلیٹ لوگ تھے, نوابین تھے, اور کانگریس جو ہے وہ اس سے بہت پہلے قائم ہو چکی تھی. اور انہوں نے صحیح معنوں میں جو کانگریس پارٹی تھی اس نے اپنے آپ میں جو ہے کافی حد تک جمہوریت کی جڑیں اس پارٹی میں موجود تھی. پارٹی میں اگر جمہوریت ہے, پارٹی مضبوط ہے, تو وہ پارٹی اگر ملک چلائے گی تو انہی اصولوں پہ چلائے گی. ہم جو ہیں اس کام کے لیے بیسیکلی تیار نہیں تھے, کیونکہ اتنا تجربہ نہیں تھا. جو بیوروکریسی آئی تھی وہ بھی نسبتاً تھوڑی تھی, زیادہ بیوروکریسی ہندوستان میں رہ گئی تھی, اور فوج کا آفسرس کا ایک حصہ آیا تھا. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے جو چند سال تھے ہم اپنا آئین نہ بنا سکے 9 سال تک. اور کیوں نہ بنا سکے؟ 2-3 باتیں تھیں. ایک تو بنگال کی جو آبادی تھی مشرقی پاکستان کی وہ ہم سے 5% ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھی. تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ ہی پھر ہم پہ حکومت کرتے رہیں گے. جی, تو اس سے کس طرح بچا جائے؟ یہاں کے بڈیروں نے, دوسروں نے, انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ پیرٹی کا اصول قائم کیا جائے کہ جتنی بھی آبادی ہو سیٹیں 50% ہوں گی. دوسرا کیا چیز جس نے ہمارے آئین کو ڈیلے کیا وہ تھا کہ کتنا مذہب اسلام ڈالا جائے ہمارے آئین میں. لوگ کہتے ہیں اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اس لیے وہ کتنا اس کی وجہ سے ڈیلے ہوتی رہی, اس میں لوگ اپنے تجاویز پیش کرتے رہے, اور پھر آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا جس کو آئین کا پہلے دیباچے کے طور پر رکھا گیا, بعد میں ضیاء الحق کے زمانے میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اور وغیرہ وغیرہ جی. وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ پھر جو حکومتیں آئیں اس کے بعد, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں ہماری جو تھیں وہ زیادہ عرصے چل نہیں پاتی. جی بالکل. اور بہت انسٹیبلٹی تھی. دوسری بات, جو مسلم لیگ خالق جماعت تھی پاکستان کی, ان لائک انڈیا جہاں کانگریس مضبوطی سے سالہ سال تک اپنا حکومت میں رہی, یہاں مسلم لیگ کا جگتو فرنٹ بن کر یعنی وہ اکٹھے ہو گئے لوگ, اس کے خلاف اس کا صفائی مشرقی پاکستان سے کر دیا گیا. یہاں پر بھی بعد میں آپ کو پتہ ہے بہت سی مسلم لیگیں بننے شروع ہو گئیں. تو نہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت تھی, نہ مضبوط ملک گیر جماعتیں تھیں. ابھی کہتے ہیں نا, تو پھر فوج کو آنا پڑا گیا. پاکستان کیوں ٹوٹ گیا, یہ بھی بات اٹھتی ہے. ابھی صرف 2 آدمی سیٹیں جو تھیں مشرقی پاکستان کی ساری سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لیں, ماں سوائے 2 یا 3 سیٹوں کے. جی. ان کا کوئی آدمی یہاں سے کامیاب نہیں ہوا. ہمارا یہاں کا آدمی کو کامیاب نہیں ہوا. ان کے 2 آدمی بھی جو تھے اپنا وہ وہاں سے جو تھے بنگالی تھے وہ وہاں سے الیکٹ ہوئے, بٹ ناٹ این عوامی لیگ ٹکٹ. پولیٹیکل تو ملک ڈیوائڈ ہو گیا, ڈیوائڈ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تھے ہمارے پہلے کمانڈ چیف پاکستان کے ایوب خان, جی, جن کو پہلی دفعہ گریسی اور مسروی جو 2 برٹش کمانڈ چیف کے بعد بنایا گیا پہلا, جب طے ہے کہ
یو کے سے جہاں سے ہم نے یہ لیے ہے سب اپنے قوانین، یا انڈیا میں جو 35 ایکٹ بنا تھا 3 سال ٹینور ہے چیف کا، جی تو اگر 53 میں بنے ہیں تو 56 میں ان کو ریٹائر ہونا چاہیے، ریٹائر کر دو، نہیں، ان کو انہوں نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا، وردی میں کیبنٹ میں بنا دیا، آ کے بیٹھ گئے وہ۔ انہوں نے دیکھا یہ جو ہمارے جو ہیں امنیز اور سیاستدان، جی یہ تو کوئی بہت گہری سوچ نہیں رکھتے، ان کے پاس تو کوئی ایسی ویژن نظر نہیں آتی، نہ ان کی بہت زیادہ کوئی تعلیم یا کوئی اس قسم کی چیز ہے کہ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں۔ اب وہ تو چونکہ سینڈرس سے کر آئے تھے ٹریننگ، اور پھر فوج میں کمانڈ پہ کرتے کرتے زینہ بزینہ اوپر چڑھے تھے، تو ان کو گورننس کا اور ان چیزوں کے ایڈمنسٹریشن کا بہت تجربہ تھا۔ ہی تھاٹ ہی کین ڈو بیٹر۔ تو ایک بدعت قائم ہو گئی بائی ڈائریکٹ مارشل لاء، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اٹ ہیز ناٹ ڈن گڈ ٹو پاکستان ان دا لانگ رن، کیونکہ بار بار پھر ریپیٹ بھی ہوتا رہا یہ، فوج کو بھی عادت پڑ گئی پاور کی، تو وہ اچھا تو نہ ہوا۔ لیکن اگر سرکمسٹانسز دیکھے جائیں اس وقت جو تھے کہ اسٹیبلٹی نہیں تھی، پھر ایوب خان صاحب آئے، اس زمانے میں کوئی میننگ فل ریفارمز ہوئیں، پاکستان کی مالی حالات اچھے تھے، پاکستان میں پروگریس ہوئی، منگلہ بنا ڈیم، تربیلا ڈیم بنا، بہت بڑا یہ جو انڈس کا فیصلہ ہوا تھا اپنا ورلڈ بینک نے کیا تھا، انڈس بیسن ٹریٹی، اس کے تحت نہری نظام ایک بہت زبردست قائم ہوا، ایگریکلچر میں ترقی ہوئی، نیا بیج ایری آیا، میکسی پاک آیا، یونیورسٹیوں میں، تو سب طرف ترقی ہوئی۔ لیکن مشرقی پاکستان میں احساس محرومی بڑھتا رہا سر، اور 70 کے الیکشن کے اندر جو عوام، چلیں جو ہوا سو ہوا پہلے، لیکن اس وقت تو انتخابات ہو گئے تھے، تو اس میں جس کی سیٹ زیادہ تھی اس کو ہم نے حکومت نہیں دی، اور طاقت کے ذریعے ہم نے عوامی مینڈیٹ کو اچھلنے کی کوشش کی۔ جی، تو یہ جو 70 میں ہوا، یہ تو لیٹ 60s میں یہ بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور بنگالی جو تھے وہ خوش نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے پیرٹی کا اصول جو طے پایا اس پہ بھی ہم عمل نہیں کر رہے۔ کوئی بنگالی ڈیلیگیشن آتا ہے ویسٹ پاکستان نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ میں جائے گا، یہاں کتنے بنگالی ہیں بھائی، کتنی اسٹرینتھ ہے آپ کی؟ 200 ہے، 100 بنگالی ہے ادھر؟ انہوں نے کہا جی 100 تو نہیں ہے، کم ہے، وہ کوالیفائی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ جا کے وہ سوال پوچھتے تھے، پھر ناراض ہوتے تھے، اور مجیب الرحمان کا خیال تھا کہ ان کی پرسن کی جو فارن ایکسچینج آتی ہے وہ یہاں استعمال ہوتی ہے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں فوجی جو ہیں، فوج کی حکومت ہے لیکن بنگالی تو بہت کم فوج میں ہیں، یہ تو سارے ویسٹ پاکستان کے لوگ ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، یہی فوج ہے اور یہی رول کر رہی ہے۔ تو یہ بڑھتی چلی گئی، اور حالات اس نہج پر پہنچے کہ 6 پوائنٹ انہوں نے پیش کر دیے۔ پولیٹیکلی میں آپ کو بتا چکا ہوں، علیحدہ ہی ہو گئے، جب کچھ سیٹیں نہیں جیتیں تو ملک تو ٹوٹ گیا پولیٹیکلی تو۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کون اس کا ذمہ دار ہے، تو میں کہوں گا فوج بھی ذمہ دار ہے اس کی، وہ اس وقت پاور میں تھی، اور ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن وہ جو تھا اپنے پارلیمنٹ کو بلانے کی ڈیٹ ایک دفعہ کینسل کی، دوسری دفعہ دے دی تھی کوئی ڈیٹ یحییٰ خان کو۔ اس میں بھٹو صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو کہتے تھے کہ ادھر ہم ادھر تم، جو جائے گا اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اور اس میں عوامی لیگ والے بھی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے نفرت اتنی بڑھائی اور اتنی خلیج کی اور قتل و غارت کیا کہ کافی دلوں میں فرق بیٹھ گیا۔ لیکن کبھی بھی مشرقی پاکستان اس طریقے سے ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتا جب تک کہ اندرا گاندھی اس پہ حملہ نہ کرتی، اٹیک نہ کرتی، کیونکہ کافی حد تک جو وہاں پر شورش تھی، جو بغاوت تھی، وہ اس پہ قابو پا لیا تھا ٹیکر خان نے اور دوسروں نے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے ضمنی انتخابات بھی کرا دیے گئے تھے مئی جون میں۔ جی لیکن بعد میں ہندوستان نے اچھا موقع جانا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کا اچھا موقع، تو اس میں فوج پر بھی ذمہ داری آتی ہے، انہی کی حکومت تھی، جی آتی ہے۔